کیا تم نہیں جانتے کہ انٹیلیجنس والے مشتبہوں اور ملزموں سے اقبال جرم کرانے اور ان کے ساتھیوں کی نشاندہی کرانے کے لیے انہیں ٹارچر نہیں کرتے بلکہ ان کے کھانے میں ٹرانکولائزر ملا دیتے ہیں؟ یہ طریقہ امریکہ کی CIA نے دریافت کیا ہے جو ہمارے ملک تک بھی پہنچ گیا ہے۔ I know that، بس عثمان نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک چیز جو انٹیلیجنس والے تفتیش میں استعمال کرتے ہیں وہ LSD ہے، میجر سمی نے کہا۔ یہ جس کے اندر چلی جاتی ہے وہ بڑا پیارا سرور محسوس کرنے لگتا ہے، ذہنی طور پر وہ سو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ بیدار ہے۔ اس کیفیت میں اس کے سامنے جو بھی بات کرو وہ اسے قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ برین واشنگ کا بہترین طریقہ ہے جسے امریکہ کی CIA نے بڑی کامیابی سے آزمایا ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس کوٹھی میں میری اس طریقے سے برین واشنگ ہو رہی ہے؟ میجر عثمان نے کہا۔ ہاں، سمی نے کہا، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اور یہی ہمارا شک ہے۔ اوہ اسٹوپڈ، عثمان نے بے رخی سے کہا، دس از آل نانسینس۔ اللہ نہ کرے کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہو، کیپٹن آصف نے کہا، لیکن ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ ٹرانکولائزر کے ذریعے جو برین واشنگ کی جاتی ہے اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس آدمی یا عورت کو اپنا مخلص دوست اور غمخوار سمجھنے لگتا ہے جو اسے یہ نشہ دیتا ہے، حالانکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اسے نشہ پلایا جا رہا ہے۔ سوچ عثمان، میجر سمی نے کہا، بی سیریس، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس عمر میں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کر لینا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اپنا دفاع، اپنی حسین اور اپنی ازدواجی زندگی کی مسرتیں اس لڑکی کے حوالے کر دینا بڑا ہی خطرناک فعل ہے جس کی سزا بیوی کی نسبت بچوں کو زیادہ ملتی ہے۔ عثمان ایسے مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں مخلصانہ باتیں بہت بری لگا کرتی ہیں اور ہر وہ انسان برا لگتا ہے جو اس خطرے سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے دوستوں کی اتنی زیادہ باتیں سن کر بھی عثمان پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ اس کا انداز کچھ طنزیہ سا ہو گیا، جیسے ان دوستوں کو پسماندہ سمجھ رہا ہو۔ یہ دوست کسی نتیجے پر پہنچے بغیر جب وہاں سے اٹھے تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میجر عثمان جب گھر پہنچا تو وینا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے عثمان سے رسمی طور پر بھی نہ پوچھا کہ وہ اتنی دیر کہاں رہا ہے اور کیا وہ ٹھیک تو ہے۔ وہ جانتی تھی کہ عثمان نے اپنا دل گھر سے ہٹا کر کہیں اور لگا لیا ہے۔ تم نے مجھے میرے دوستوں میں ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے، عثمان نے وینا سے کہا۔ میں یہ ذلت برداشت نہیں کروں گا۔ کون سے دوستوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں زیادہ بکواس نہیں سنوں گا، عثمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور زیادہ بکواس سننے کی عادت مجھ میں بھی نہیں عثمان صاحب، وینا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ آپ نے لڑائی جھگڑے کو روزمرہ کی روٹین بنا لیا ہے، لیکن میں اس روٹین کو کسی فیصلے پر پہنچا دوں گی۔ وینا کا لہجہ انداز کچھ ایسا دو ٹوک تھا کہ عثمان پہلی بار دبک سا گیا، شاید اس لیے کہ اس کے ضمیر پر جرم کا بوجھ تھا۔ میری یہ بات غور سے سن لیں، وینا نے کہا، میں اتنی گھٹیا اور اوچی نہیں کہ آپ کے دوستوں کے سامنے اپنے گھر کی عزت اور وقار سے پردے اٹھاتی پھروں۔ عثمان نے رسمی طور پر لڑائی جھگڑا کیا، لیکن اس رات اس کی باتوں میں وہ جان نہیں تھی جو ہوا کرتی تھی۔ وینا پریشان تو تھی، لیکن اس نے عثمان کی اس بک بک اور جک جک کو اہمیت دینا اور اس کا اثر قبول کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میری ایک بات مان لو وینا، عثمان نے نرم سے لہجے میں کہا۔ بات کچھ بھی نہیں، تم ایک وہم میں مبتلا ہو۔ یہ وہم صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے تم بھی میرے ساتھ چلا کرو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں یا نہیں۔ میرے ساتھ سوسائٹی میں گھومو پھرو، اٹھو بیٹھو، گھر میں بند رہ کر تم نے اپنے ذہن کی وسعت کو محدود کر لیا ہے۔ تمہاری سوسائٹی میں، وینا نے طنزیہ سے لہجے میں کہا، اس سوسائٹی میں جس میں تم مجھے شادی کے فوراً بعد لے گئے تھے؟ نہیں، عثمان نے مفاہمت کے لہجے میں کہا، وہ سوسائٹی تو میں کبھی کی چھوڑ چکا ہوں۔ خدا کی قسم میں تمہیں بڑے اچھے گھرانوں میں لے جاؤں گا، اپر کلاس کے لوگ ہیں، میں ہر حال میں ہر رنگ میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ وینا نے کہا، اللہ نہ کرے کبھی مجھے آپ کے ساتھ فاقہ کشی کرنی پڑی تو باخدا باخوشی کروں گی، لیکن اس سوسائٹی میں نہیں جاؤں گی جہاں جا کر انسان گم ہو جاتے ہیں۔ میں گم ہو جاؤں گی عثمان صاحب۔ وہ کیسے؟ جیسے آپ ہو گئے ہیں، وینا نے کہا۔ میرے لیے اور بچوں کے لیے آپ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ میں نے جو کہا ہے اس پر غور کرو۔ سوچوں گی۔ میجر عثمان کے دوستوں کی توقع تھی کہ وہ عثمان کو اس راستے سے ہٹا لیں گے، کچھ ایسی ہی توقع وینا کو تھی۔ اسے خیال تھا کہ وہ عثمان سے بے رخی سے پیش آئے گی تو عثمان اس کے آگے ہتھیار ڈال دے گا، لیکن یہ سب لوگ خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ عثمان اس مقام تک پہنچ گیا تھا، بلکہ پہنچا دیا گیا تھا، جہاں وہ اپنے اور پرائے دوست اور دشمن کے فرق کو بھول گیا تھا۔ دوستوں نے اسے نادم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نادم ہونے کے بجائے فخر محسوس کر رہا تھا
کہ اس کے دوست اس سے حسد کرتے ہیں کہ یہ شخص ان کی سوسائٹی میں اتنا مقبول ہو گیا ہے اور اتنی خوبصورت لڑکی اس پر فدا ہے۔ وینا نے کوشش تو کی تھی کہ اپنے والدین اور بھائیوں کو نہ بتائے کہ عثمان نے کیا رنگ اور کیا رویہ اختیار کر لیا ہے، لیکن وہ جس پریشانی اور جذباتی خلفشار میں مبتلا رہتی تھی وہ اس کے چہرے پر صاف نظر آتی تھی۔ ماں نے اس سے پوچھا تو اس نے مصنوعی سی مسکراہٹ سے ٹال دیا، لیکن وہ زیادہ عرصہ اپنی پریشانی کو چھپا نہ سکی۔ اس نے ماں کو اصل احوال سنایا اور سناتے سناتے اس کے آنسو نکل آئے۔ ماں نے اس کے باپ کو بتایا، پھر وینا کے دو بھائیوں کو پتہ چلا۔ اس کے بھائی ایک تو اچھے عہدوں پر لگے ہوئے تھے، دوسرے وہ خوددار اور لٹھ باز قسم کے آدمی بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عثمان کے ساتھ براہ راست بات کریں گے، وہ باز نہ آیا تو کوئی اور کارروائی کریں گے، لیکن وینا نے انہیں روک دیا۔ آپ بھی خاموش رہیں، وینا نے بھائیوں سے کہا۔ وہ خود سر اور فضول قسم کا دلیر آدمی ہے، بات بنے گی نہیں بگڑ جائے گی، یہ سوچ لو۔ بڑے بھائی نے وینا سے کہا، ہم زیادہ دیر یہ سلسلہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ چند مہینے پہلے بہن کی اپنے بھائیوں، باپ اور ماں سے باتیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھائی اس کے گھر آ کر اس سے پوچھتے رہے کہ عثمان کا رویہ کیسا ہے۔ وینا انہیں اس طرح بتاتی رہی جیسے یہ معاملہ اتنا سنگین نہیں اور وہ خود سنبھال لے گی۔ اب میجر عثمان اور کیپٹن آصف نے یہ مہم اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور وہ وینا کو اپنی رپورٹ دے رہے تھے۔ انہی دنوں وہ اپنے گھر گئی تو بھائیوں نے اس سے پوچھا کہ اب عثمان کا کیا حال ہے۔ بڑے بھائی نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی ڈگر سے ہٹا نہیں تو اسے ہٹانے کا بندوبست کیا جائے۔ نہیں بھائی جان، وینا نے کہا، اب تو معاملہ کچھ ایسا رنگ اختیار کر گیا ہے کہ میں آپ کو آگے نہیں ہونے دوں گی۔ عثمان کے دو دوست ہیں، ایک میجر ہے اور دوسرا کیپٹن۔ میرے ساتھ وہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ دونوں میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے وہ کوٹھی بھی دیکھ لی ہے جہاں عثمان جاتا ہے اور ایک لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر کبھی کسی ہوٹل میں اور کبھی کہیں اور لے جاتا ہے۔ عثمان کے دونوں دوستوں نے معلوم کر لیا ہے کہ اس کوٹھی میں رہنے والے مشکوک سے لوگ ہیں، سمگلر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ شک یہ ہوتا ہے کہ یہ جاسوسوں کا کوئی گروہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمگلر بھی نہ ہوں اور جاسوس بھی نہ ہوں، اور وہ انہی بے غیرت لوگوں میں سے ہوں جو اپنی بہو بیٹیوں پر سوشل کا لیبل لگا کر عثمان جیسے امیر کبیر شہزادوں کو پھانس لیتے ہیں اور عیش و عشرت کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں، بظاہر معزز اور باوقار لگتے ہیں، لیکن عصمت فروشی کو وہ کلچر کا نام دے کر موج میلا کرتے ہیں۔ پھر ان دوستوں سے مجھے ملاؤ، وینا کے بڑے بھائی نے کہا۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، میں ان دونوں سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ وینا نے کہا، وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے اور آپ کو خود ہی بتا دیں گے کہ آپ کا ان کے مشن میں شامل ہونا مناسب ہے یا نہیں۔ یقین جانیں بھائی جان بڑے ہی مخلص آدمی ہیں۔ عثمان نے لوسی کے منگیتر کے ساتھ بھی دوستانہ گانٹھ لیا تھا، اس کے ساتھ اس کی چند ایک ملاقاتیں ہو چکی تھی۔ عثمان حیران ہوتا تھا کہ لوسی کا یہ منگیتر پرکشش آدمی ہے اور اس کی زبان میں ایسی مٹھاس ہے جو دکھی دلوں کو بھی سہلا دیتی ہے، اور اس کی طبیعت اتنی خوشگوار ہے کہ کوئی اس کے پاس روتا ہوا آئے تو ہنستا ہوا جائے۔ عثمان سوچتا تھا کہ لوسی اسے کیوں پسند نہیں کرتی۔ یہ سوچ کر عثمان کا اپنا سینہ فخر سے پھیل جاتا تھا، اور وہ اتنا زیادہ خوبرو ہے کہ لوسی جیسی حسین لڑکی نے اس کے مقابلے میں اس خوبرو اور خوشگوار منگیتر کو دل سے اتار دیا ہے، اور لوسی کے ماں باپ جیسے امیر اور ایڈوانس لوگوں نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا ہے۔ عثمان اسے اکیلے بھی ملتا رہا تھا، اور اس وقت بھی جب لوسی منگیتر کے ساتھ ہوتی تھی عثمان کبھی کبھی اپنے آپ میں حیران ہوتا تھا کہ لوسی کے منگیتر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لوسی اس سے ملتی جلتی ہے اور اس کے ساتھ لوسی کی دلچسپی بھی ہے، پھر بھی منگیتر برا نہیں مانتا، اور اس نے کبھی ایسا اشارہ بھی نہیں کیا کہ وہ لوسی اور عثمان کا میل جول پسند نہیں کرتا۔ ایک روز لوسی نے عثمان کو بتایا کہ اس کے منگیتر کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے۔ منگیتر کا جوان بھائی ایک بس میں لاری اڈے پر مارا گیا تھا۔ یہ بسوں کی ٹکر نہیں تھی، بلکہ ایک بس میں ایک بم پھٹا تھا جس میں ابھی تھوڑے سے مسافر بیٹھے تھے۔ ان میں سے 2 تو وہیں ہلاک ہو گئے اور باقی سب بری طرح زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک جوان آدمی لوسی کے منگیتر کا سگا بھائی تھا، اور منگیتر گھر چلا گیا تھا، وہ اس شہر کا رہنے والا نہیں تھا۔ یہ کل والی خبر تو نہیں؟ عثمان نے کہا، کل اخباروں میں چھپی تھی، وہی خبر ہے۔ لوسی نے کہا، یہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے۔ عثمان نے کہا، حکومت جو بھی آتی ہے وہ اپنے اقتدار کا تحفظ کرتی ہے، اور وہ اس کام میں اس قدر محو ہو جاتی ہے کہ پورے کا پورا ملک اور ساری کی ساری قوم کے تحفظ اور دفاع کا اسے خیال ہی نہیں رہتا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ لوسی نے پوچھا۔ یہ دھماکے کون کرتا ہے؟ انڈیا، عثمان نے جواب دیا۔ یہ اپنے اندر کی سیاسی تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن والے حکومت کے لیے مسئلے پیدا کرنے کی خاطر اس قسم کے دھماکے بھی کیا کرتے ہیں تاکہ ملک میں خوف و ہراس اور بدامنی کی صورتحال پیدا ہو جائے، لیکن زیادہ تر دھماکے انڈیا کروا رہا ہے،
اور اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ نہیں عثمان، لوسی نے کہا، انڈیا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ انڈیا کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس طرح چھوٹے موٹے دھماکے کراتا پھرے؟ انڈیا کو اس لیے بدنام کیا جاتا ہے کہ ہماری حکومت کے پاس اس تخریب کاری کا کوئی علاج نہیں، اور نہ حکومت کوئی علاج کرنا چاہتی ہے۔ اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ جہاں کہیں تخریب کاری کی کوئی واردات ہو جائے وہ انڈیا کے کھاتے میں ڈال دے۔ مجھے تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگتی لوسی، عثمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں اکثر انڈیا کی حمایت کرتے ہی دیکھا ہے۔ اوہ شٹ اپ، لوسی نے کہا۔ آئی ٹاک فیکٹس، میں پاکستانی ہوں، حقیقت کا سامنا کرو۔ بہرحال میرے منگیتر کو بہت بری چوٹ پڑی ہے۔ 4-5 دنوں بعد لوسی کا منگیتر واپس آیا اور سیدھا لوسی کے گھر گیا۔ لوسی اور اس کے خاندان کے ہر فرد نے اسے اپنے درمیان بٹھا لیا اور ایسے انداز سے اظہار افسوس کرنے لگے جیسے مرنے والا بھائی ان سب کا سگا بھائی تھا۔ سب نے نوٹ کیا کہ منگیتر کی آنکھیں خشک تھیں، جیسے اسے بھائی کے مرنے کا کوئی افسوس نہ ہو۔ البتہ اس کے چہرے کے تاثر اڑے اڑے سے تھے اور ان سے اندرونی بے چینی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میں ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں، منگیتر نے لوسی کے باپ سے کہا۔ صرف آپ سے؟ باپ کے اشارے پر باقی سب اٹھ کر چلے گئے۔ کہو صغیر، لوسی کے باپ نے کہا۔ کوئی خاص بات؟ پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں محترم، صغیر نے جواب دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ لوسی کے باپ نے پوچھا۔ یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اگر ہم تمہیں نہ چھوڑنا چاہیں تو کیا کرو گے؟ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، صغیر نے کہا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا راز کسی قیمت پر فاش نہیں ہوگا۔ آپ کے ساتھ جو وقت گزرا ہے بہت اچھا گزرا ہے، اور آپ نے میرے ساتھ جو مہربانیاں کی ہیں وہ میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گا۔ مجھے صرف ایک افسوس ہے کہ میں آپ کا ایک کام پورا نہیں کر سکا، لیکن یہ کام لوسی کرے گی۔ کون سا کام؟ آپ نے مجھے یہ کام سونپا تھا کہ میجر عثمان کو آپ کی جولی میں ڈالنا ہے۔ میں یہ کام کر رہا تھا، لیکن یہ حادثہ ہو گیا اور میرا دل اس کام سے اکھڑ گیا۔ لیکن مجھے پوری امید ہے کہ لوسی یہ کام آسانی سے کر لے گی۔ وہ بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ عثمان خاصا کمزور آدمی ہے، ہمارے راستے پر آ جائے گا۔ دیکھو صغیر، لوسی کے باپ نے کہا، تم نے بھائی کی موت کا بہت زیادہ صدمہ لیا ہے۔ یہ وقتی اثر ہے، اس صدمے کو برداشت کرو اور اتنا اچھا کیریئر تباہ نہ کرو جو تمہیں دولت بھی دے رہا ہے اور ہر طرح کی عیش و آرام بھی۔ اس صدمے نے میرا دماغ روشن کر دیا ہے، صغیر نے کہا۔ میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ آپ نے ایسے 2 دھماکے کروائے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کس دلیری سے یہ دونوں بم کہاں کہاں رکھے تھے۔ ایک میں 6 آدمی ہلاک اور 13 زخمی ہوئے تھے، اور دوسرے میں 7 آدمی ہلاک اور زخمیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی، اور اس کا معاوضہ دیکھو ہم نے تمہیں کتنا زیادہ دیا تھا۔ لوسی کے باپ نے کہا، اگر تمہیں یہ کام پسند نہیں تو ہم تمہیں کسی اور کام پر لگا دیتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے تمہیں انڈیا بھیجنا ہے۔ خدا کی قسم وہاں جتنے دن رہو گے اپنے آپ کو راجہ اندر سمجھو گے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں تمہاری کچھ اور ٹریننگ ہو جائے گی۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، صغیر نے کہا۔ لمبی چوڑی باتوں کو چھوڑیں، میں مختصر سی بات کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کام سے میرا دل کیوں اچاٹ ہو گیا ہے۔ میں نے دھماکے کیے تھے، اور جب خود ہی وہاں جا کر تباہی کا منظر دیکھا تو اپنی کامیابی پر میں بے حد خوش ہوا تھا۔ اگلے روز اخبار دیکھے، پہلے صفحے صرف میری کامیابی کی تصویروں اور خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں فاتحانہ انداز سے پاکستان کی اس مخلوق میں گھوم پھر رہا تھا جس پر ان دھماکوں نے خوف و ہراس طاری کر رکھا تھا۔ لیکن جناب، جب ایسے ہی ایک دھماکے نے بس کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کے جسم کے بھی پرخچے اڑا دیے تو مجھے یوں لگا جیسے خدا نے مجھے کہا ہو کہ یہ ہے تیری سزا، جو اس دنیا میں تجھے ملی ہے باقی اگلے جہان میں ملے گی۔ مجھے اس بھائی سے بہت پیار تھا۔ میں نے ماں کو بے ہوش ہوتے دیکھا، اپنے بوڑھے باپ کو اپنے کپڑے پھاڑتے دیکھا، اپنی بہنوں کو اپنے بال نوچتے دیکھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ دھماکے انڈیا کے تخریب کار کرتے ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے بھائی کی میت پر یہ سب عورتیں اور تمام آدمی میری طرف انگلیاں کر کر کے کہہ رہے ہوں کہ یہ ہے انڈیا کا تخریب کار جس نے اپنے بھائی کو بھی نہیں بخشا۔ لیکن یہ دھماکہ تم نے تو نہیں کیا، لوسی کے باپ نے کہا۔ میں جانتا ہوں آپ نے یہ دھماکہ کس سے کروایا ہے، صغیر نے کہا۔ وہ میرا ہی ساتھی ہے، اپنا انعام لے چکا ہے۔ لیکن جناب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا سے ملے ہوئے معاوضے پر میں نے 2 دھماکوں میں جن پاکستانیوں کو ہلاک کیا ہے وہ بھی ماں کے بیٹے تھے۔ وہ مائیں بھی پاگل ہو گئی ہوں گی، ان کی بہنیں بھی اپنے بال نوچتی ہوں گی، اور ان کے باپ بھی پاگلوں کی طرح اپنے کپڑے پھاڑتے ہوں گے، اور معلوم نہیں کتنے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے۔ ان سب کا قاتل میں ہوں، میں کرائے کا قاتل ہوں۔ میں اب باقی عمر گناہوں کی معافی مانگتے گزاروں گا، خواہ میں درویش اور ملنگ ہی بن جاؤں۔ ہوش میں آؤ صغیر، لوسی کے باپ نے کہا۔ اس صدمے کی حالت میں نہ سوچو، تم دیکھو گے کہ کچھ دنوں بعد جب اس صدمے کا اثر ذرا کم ہو جائے گا تو تم صحیح فیصلہ کر سکو گے۔
صدمہ گزر گیا یا اس کا اثر کم ہو گیا تو میرا فیصلہ غلط ہوگا۔ صغیر نے کہا، میں پھر انڈیا کا ہی آدمی رہوں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا راز فاش نہیں کروں گا۔ عثمان کو پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا کہ آپ لوسی کے باپ نہیں، اور جو آپ کی بیوی بنی ہوئی ہے وہ لوسی کی ماں نہیں، نہ میں لوسی کا منگیتر ہوں، اور اس کوٹھی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں، اور یہ سب ایک گروہ کے آدمی ہیں، اور یہ گروہ انڈیا کا ہے۔ سوچ لو صغیر، اس شخص نے کہا جو لوسی کا باپ بنا ہوا تھا، کل تک سوچ لو۔ صغیر اس کمرے سے نکلا تو لوسی نے اسے روک لیا، لیکن وہ نہ رکا۔ لوسی کو اس کے فرضی باپ نے بتایا کہ صغیر کیا فیصلہ سنا گیا ہے، یہ تو بڑا خطرناک فیصلہ ہے۔ لوسی نے کہا، کوئی بات نہیں۔ اس شخص نے کہا، بندوبست کر لیں گے۔ صغیر نے اپنی پردہ پوشی کے لیے چھوٹا سا ایک دفتر بنا رکھا تھا، جس پر لگے بورڈ سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک پراپرٹی ڈیلر کا دفتر ہے۔ صغیر نے نہ کبھی کوئی پراپرٹی کسی کو خرید کر دی تھی، نہ یہ اس کا کام تھا، یہ محض ایک پردہ پوشی تھی۔ اس دفتر کے ساتھ ہی رہائش کا بندوبست تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ صغیر ابھی اپنے گھر آ کر بیٹھا ہی تھا، اس کا بھائی فوت ہو گیا تھا اور اسے واپس اپنے شہر جانا تھا۔ گاڑی اس کے پاس تھی، اس کا ارادہ کچھ دیر بعد چلے جانے کا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی، صغیر باہر نکلا۔ دو آدمی کھڑے تھے جو اس کے لیے اجنبی تھے۔ قریب ہی ایک کار کھڑی تھی جس کے اسٹیئرنگ پر ایک آدمی بیٹھا تھا اور ایک آدمی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں؟ ایک آدمی نے کہا، ہمیں کوٹھی چاہیے، آپ ذرا گاڑی تک آ جائیں۔ دوسرا آدمی بولا، اصل صاحب ذرا چلنے سے معذور ہیں، گاڑی میں ہی ان کی درخواست سن لیں۔ صغیر ان کے ساتھ گاڑی تک چلا گیا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا، پیچھے سے دونوں آدمیوں نے اسے بڑی زور سے دھکیلا اور اس کا سر دبا کر نیچے کیا۔ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اندر کو کھینچا، اس کے ساتھ ہی اس کی ناک پر رومال رکھا۔ پھر صغیر کو کوئی ہوش نہ رہی، وہ لاش کی طرح گاڑی کے اندر پڑا تھا۔ دونوں آدمی پیچھے بیٹھ گئے اور گاڑی چلی گئی۔ وہ جب ہوش میں آیا تو ایک کمرے کے پلنگ پر پڑا ہوا تھا۔ دو آدمی کرسیوں پر بیٹھے تھے، ان میں ایک وہی شخص تھا جو لوسی کا باپ بنا ہوا تھا۔ ہوش ٹھکانے آئے صغیر، اس شخص نے کہا، اب کہو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ میں اپنے فیصلے سے نہیں ہٹوں گا۔ صغیر نے کہا، ہٹ جاؤ گے؟ لوسی کے فرضی باپ نے کہا اور دوسرے آدمی کو حکم کے لہجے میں کہا، اسے اس کے کمرے میں پہنچا دو۔ صغیر کو اسی کمرے میں پہنچا دیا گیا جو لوسی کے فرضی باپ نے بتایا تھا۔ لوسی کا فرضی باپ انڈیا کے اس جاسوسی گروپ کا لیڈر تھا، اس کا نام مہندر آہوجا تھا۔ اس نے اپنی کوٹھی کے باہر اسی نام کے مطابق ایم اے خان کی تختی لگا رکھی تھی۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن لگتا 40 سال سے کم عمر کا تھا۔ وہ انڈیا کی انٹیلیجنس کا غیر معمولی طور پر ذہین اور منجا ہوا آدمی تھا۔ وہ امریکہ کی CIA کا ایجنٹ ہوا کرتا تھا۔ اس نے زیادہ تر تجربہ CIA میں ہی حاصل کیا تھا۔ CIA نے اسے کروڑ پتی بنا دیا تھا، لیکن ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے اس نے CIA سے علیحدگی اختیار کر لی۔ علیحدگی کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں تو اسے CIA معمولی سے کام لیتی رہی جو زیادہ تر مخبری تک ہی محدود تھے۔ آگے چل کر اسے ایک ایسا کام بتایا گیا جو اس کے ملک کے خلاف جاتا تھا۔ وہ کٹر ہندو تھا، اس لیے اپنے ملک کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے اس کا دل آمادہ نہ ہو سکا۔ وہ برہمن تھا اور اس کا عقیدہ تھا کہ انڈیا برہمنوں کا دیش ہے، جسے انڈونیشیا سے لے کر دجلہ اور فرات تک وسعت دے کر مہابھارت بنانا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کو تو مہابھارت میں شامل کرنا ہی تھا۔ مہندر انڈیا میں کسی مسلمان کا وجود تک برداشت نہیں کرتا تھا۔ CIA نے اسے جو کام بتایا تھا وہ ایک تو اس کے ملک کے لیے نقصان دہ تھا اور دوسرا نقصان اس کے ملک کی حکومت کو پہنچنا تھا جو خالصتاً برہمن حکومت تھی۔ امریکی CIA نے اسے صرف اس کام کے لیے لاکھوں روپیہ پیش کیا، لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ اتنی کثیر رقم لینے سے انکار کر دیا، بلکہ CIA سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے ملک کے وزیر اعظم کو جا بتایا کہ CIA یہاں کیا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی انٹیلیجنس کے چیف کو بلایا اور اسے امریکہ کی خفیہ سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ انڈین انٹیلیجنس نے مہندر کی اطلاع پر اور دیگر تفصیلات پر جو مہندر نے بتائی تھی پیش بندی کر لی، اور انعام کے طور پر یا مہندر کا جذبہ دیکھ کر اور ساتھ ہی اس کا تجربہ دیکھ کر اسے انٹیلیجنس میں شامل کر لیا۔ مہندر جب اپنے ملک کی انٹیلیجنس میں آیا تو اس کے جوہر بڑی تیزی سے کھلنے لگے۔ ان کی بدولت اسے اپنی انٹیلیجنس میں بڑی جلدی ذمہ دار پوسٹ مل گئی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اپنی زندگی میں مہابھارت کا خواب عملی تعبیر کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کام کے لیے میں راتوں کو سوؤں گا بھی نہیں۔ یہ الفاظ تو تکیہ کلام کی طرح اس کی زبان پر رہتے تھے کہ میں مہابھارت میں کسی مسلمان ملک کو کیسے برداشت کروں گا، جبکہ میں کسی ایک مسلمان کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ اس کی ٹریننگ نہیں بلکہ اس کی فطرت تھی۔
اس نے مسلمانوں کی طرح لاکھوں روپیہ قبول کر کے اپنے ملک کے خلاف غداری نہیں کی تھی، بلکہ اتنی زیادہ دولت جو اسے پیش کی گئی تھی اور آئندہ جو ملنے والی تھی ٹھکرا دی تھی۔ اب یہ مہندر پاکستان کے دل میں ایم خان بن کر اترا ہوا تھا، اور پاکستان میں اس نے اپنے جو ایجنٹ پیدا کر کے پھیلا دیے تھے ان میں اکثریت پاکستانی مسلمانوں کی تھی۔